اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراس ٹاک کے ساتھ میں ہوں جزان ڈار۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں 3 ایشو پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے جو سپریم کورٹ کو خط لکھا گیا تھا، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں آج فل کورٹ جو اجلاس ہوا اور وزیر اعظم شہباز شریف سے جو ملاقات ہوئی اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد عوام پر مہنگائی کا جو بم گرایا گیا ہے اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سینٹ میں کون کون سے جو امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہم سب سے پہلے مہنگائی کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت ایک عجیب سی کفایت ہے مہنگائی کی۔ مہنگائی کی ستائی عوام جو سی ہے وہ بل دینے سے قاصر نظر آتی ہے۔ اگر داروں میں رخ کیا جائے بجلی گیس تو وہاں پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں بل معاف کرانے کے لیے، لیکن حکومت بل معاف تو نہیں کر سکتی، لیکن حکومت جو سی ہے وہ یعنی کہ قسطوں میں کر سکتی ہے۔ اسی طرح آج نیپرا نے وفاقی حکومت کو دوبارہ $2.75 بجلی کی منظوری کا ارسال کر دی گئی ہے، بلکہ اس کی منظوری کر دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بم گرایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف آگرہ نے پاکستانی وفاقی حکومت کو جو ہے 30 سے 40 روپے کی سمری بھیجی ہے پیٹرول کو بڑھانے کے لیے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت ملک کے اندر ایک آگ کا سما نظر آ رہا ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ عوام کے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق گھریلو بجلی تقریباً 80 روپے سے 85 روپے فی یونٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور کمرشل جو بجلی کی فی یونٹ ہے وہ 105 روپے سے 110 روپے نظر آ رہی ہے۔ اب عوام جائے تو کدھر جائے؟ یہ ابھی تک ہم آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ حکومت نے 85 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے۔ یہ تو صرف بجلی کی مد میں ہے، ابھی پیٹرول کی مد کے اندر الگ آپ کو نظر آئے گا، یعنی کہ اضافی بوجھ۔ پھر اس کے بعد رمضان جو ہی ختم ہوگا تو مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے چند ہی مہینوں کے بعد بجٹ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بجٹ کے اندر ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں وزارت خزانہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اگر یہ طوفان جون سا ہے عوام کی طرف تو جائے گا، لیکن عوام جو سی ہے وہ آگے ہی بلک بلک کر رو رہی ہے کہ اس ملک کا کون والی وارث ہے۔ کوئی بھی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے نظر نہیں آتا۔ ابھی تک جو سے حکومت نئی بیٹھی ہے، لیکن ان کے پاس ابھی تک کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اپنا مہنگائی کے ریٹس کو کم کر سکے۔ تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف۔ تو سپریم کورٹ میں آج چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ ایک اجلاس کیا ہے۔ اجلاس کے اندر اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی طرف سے لگائے گئے الزامات کہ خفیہ اداروں کی مداخلت جون سی ہے اس کو بند کیا جانا چاہیے، اس کے متعلق آئینی اور قانونی حیثیت سے بات چیت کی گئی، لیکن چیف جسٹس نے یہ فل کورٹ کے اندر یہ بھی کہا کہ اس معاملے کو ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف کی بھی آج چیف جسٹس سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ اس میں بھی شہباز شریف
کے ساتھ جو ان سے تھے وزارت قانون، وزیر قانون بھی تھے، پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل بھی تھے. تو وہاں پر جو سب سے اہم ملاقات ہوئی تو چیف شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ اس مسئلے کو ہم بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس مسئلے کو ہم وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر جھنڈے کے اندر سب سے پہلے اس پوائنٹ کو اجاگر کیا جائے گا. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو تھا یہ تیسری مرتبہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے. تو اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو کچھ ریٹائر جو ججز ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات طے تک جانا چاہیے کہ اس معاملے کے پیچھے کون سے لوگ ہیں جو ججوں پر دباؤ ڈالتے ہیں اور ان کو کام نہیں کرنے دیتے. لیکن وزارت قانون کی طرف سے چیف جسٹس کو کہا گیا ہے کہ حکومت جو سی ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ریٹائر جج ہیں ان کی زیر نگرانی جوڈیشل کمیشن بنا کر ایک غیر جانبدار فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ فیصلہ جو سا ہے مٹی میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ اب لگتا ہے کہ ان ججوں کی جو بات ہے ان کی اہمیت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ چیف جسٹس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ یہ فیصلہ جوڈیشل کونسل اس کو سنتی، اس فیصلے کو، کیونکہ جوڈیشل کونسل جو سی ہے وہ سب سے اہم ہے. تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ فیصلہ چیف جسٹس جو سے ہیں وہ ریٹائر جج کب مقرر کرتے ہیں یا یہ فیصلہ جو سا ہے جوڈیشل کونسل اس کو سنے گی. پھر ہماری جو اگلی جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے تمام بارز نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک آئندہ چند دنوں میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. اس پریس کانفرنس کے اندر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں اور جو دیگر بھی ججز ہیں ان کو کس طرح ہم تحفظ فراہم کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ججز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر تک جو کیمرے ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں، وہ کیمرے کون لگاتا ہے اس کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے. اس مسئلے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان بھی بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں اور دیگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس کی شفاف تحقیقات جو سی ہے وہی فیصلہ کر سکے گی کہ کون سے اس ججوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر جج جوڈیشری جو سی ہے وہ اگر ایمانداری سے صحیح طور پر فیصلہ کریں تو اس ملک کے اندر صحیح طور پر قانون آئین کی حکمرانی قائم ہو سکتی ہے. اگر اس کے پیچھے اگر ایسی کوئی وجوہات نکلتی ہے، کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو وہ ملک کے لیے نہ صرف ٹھیک ہوگی بلکہ عوام کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیونکہ عوام جو سی ہے وہ آئینی اور صحیح فیصلے جو سے ہیں ان کے حق میں ہوتے نظر نہیں آتے. کیونکہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ طاقتور کے فیصلے کرتی ہے، کمزور لوگ عدالتوں کے چکر لگا کر تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. ان کے کئی سالوں تک ان کے فیصلے جو سے ہیں وہ ایک فائل کے اندر ان کو سیل کر رکھ دیا جاتا ہے. لیکن ججوں کو بھی چاہیے کہ کسی کا بھی کیس ہو اس کو فی الفور اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، بلکہ جو سزا کا حقدار ہو، سزا کا جو حقدار ہو اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کو ججوں کو کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کرنا چاہیے. جی تو اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف. ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ طاقتور لوگوں کو نوازا جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں سینٹ کی. سینٹ کے اندر انتخابات ہوئے بغیر ہی کچھ ایسے امیدواران ہیں جو بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. یہ قانون اور آئین کے سراسر خلاف ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے.
اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو منتخب ہوئے ہیں۔ ان میں پاکستان مسلم نون کے پاس 5 سینیٹر جو سے ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ محسن نقوی وہ بھی وزیر داخلہ وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں۔ ابھی تک جو ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں جو رپورٹ آئی ہے، سابقہ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں، ایمن ولی وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے سربراہ وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی سے بھی ایک جو امیدوار ہیں وہ بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کتنی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ جمہوریت اس ملک کے اندر چل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر صرف اور صرف اشرفیہ کام کر رہا ہے۔ ایسے بھاو کو بند ہونا چاہیے ملک کے اندر۔ پاکستان ایسی چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ سینٹ پاکستان کا سب سے اہم فورم ہے۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی، اس کے بعد سب سے اہم فورم ہے۔ سب سے پہلے سینٹ کے پاس بل جاتا ہے، سینٹ پاس کرتی ہے تو پھر قومی اسمبلی میں جاتا ہے۔ یہ سارا ایک گٹھ جوڑ کر ایک بل پاس کر پھر قومی اسمبلی میں بھجوایا جاتا ہے، پھر وہاں سے پاس کیا جاتا ہے تو وہ ایک قانون بن جاتا ہے۔ وہ قانون صرف طاقتور کے لیے بن جاتا ہے، کمزور پس جاتا ہے۔ تو سینٹ کا جو انتخابات تھے وہ ہونے چاہیے تھے، تاکہ پتہ لگ جاتا کہ انتخابات صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں۔ اب ہماری اطلاعات کے مطابق ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، اور ابھی یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر کے پی کی میں محسوس نشستوں پر کوئی حلف نہیں اٹھاتا تو وہاں پر سینٹ کا الیکشن ملتوی کر دیا جائے گا۔ اب پاورز کس کے پاس ہے؟ ہمارا ملک آگے کیسے چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ ابھی تک مزید آگے طوفان نظر آ رہا ہے، ہر طرف طوفان، سمندر، گہرائی، ہر بندہ اس میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کو کون بچائے گا؟ ہمیں جو پتہ چلا ہے اس ملک کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ پاکستان جس بنیاد پر بنا ہے، اب سپریم کورٹ میں چلے جائیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں کسی ادارے کے اسمبلی میں چلے جائیں، باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور اندر ہم کیسے کام کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارا حلف ہوتا ہے وہ بھی ہم اللہ کے رسول کے نام سے لیتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران یہ کیسے ملک کو چلا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اس ملک کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ کہ اس ملک کو قائم دائم رکھنا، اسی طرح چلتے چلتے رکھنا۔ اگر یہ ملک مزید نہ چل سکا، یہ جو نئے حکمران بیٹھے ہیں، نئی حکومت بیٹھی ہے، مہنگائی تو کنٹرول کرتے ہوئے نظر، کچھ بھی کنٹرول کرتے ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے، ہمیں کچھ ذرائع نے یہ بھی معلوم بتایا ہے کہ جو ابھی منسٹرز بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اداروں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ اندر سے واضح آ رہی ہیں، حکومت کے اندر سے واضح آ رہی ہیں، تو ملک کیسے چلے گا؟ ہماری خواہش ہے کہ بلکہ ہم سب کی پاکستانی کی خواہش ہے کہ یہ ملک چلے۔ ابھی رمضان کے بعد اگلے ماہ جون سے ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا بنتا ہے، لیکن ہمیں تو پروگرام کے اختتام پر ہم یہ کہیں گے کہ ملک پھیلتا پھولتا نظر آئے، اگر نہیں تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔